لبرل عورتیں یہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم. ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے ہیں, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو. تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی, پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے. دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے, ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے, ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا, پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو کہ یار ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں, رکاوٹ. کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے, ہماری بچی, وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگیں. پھڈا چل رہا ہے میاں بیوی کا. میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی, میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے, بالآخر یہاں تک آ اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں, یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھیں کہ پاکستان دقیانوس ملک, سعودی عرب دقیانوس, اصل آزادی عورت کو کہاں ہے, یورپ میں, امریکہ میں وہ ہیں, یہ تو ایسے ہی تم
मौलवियों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारी हरकतें हो गई। तो मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा अगर आप अपने बच्ची को शौहर अल्लाह के कहने पे नहीं, तो शौहर का भी तो कुछ हक है ना, वो आपको घर दिया हुआ है, रेंट दे रहा है, वो खर्चा दे रहा है आपको, वफा कर रहा है आपके साथ, तो अगर वो इतनी उसकी खातिर थोड़ी सी कुर्बानी दे लो तो क्या जा रहा है। नहीं जी, मैं ऐसे इस्लाम को, बिलाखिर यहां तक उनके जब लफ्ज आए ना कि मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती, तो मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैंने शौहर से कहा मसला ही हल हो गया भाई, अब तो लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। मैंने कहा ये इस टाइप के इस्लाम को नहीं मानती, ये वो वाला इस्लाम मानती हैं जो अमेरिका और यूरोप में चल रहा है, उस टाइप का जो लिबरलिज्म है ना। मैंने कहा उस टाइप के इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, मियाँ बीवी का सेटअप बहुत देर से होता है, 40 45 50 साल के बाद, और आप अभी यंग हैं तो आपने जल्दी शादी की है, तो आपको ये राइट है कि आप इस खातून को क्या कर दें, छोड़ दें आप इसको। आप कह सकते हैं कैसे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा हूं मैं, मुझे पता है नहीं छोड़ेंगे इतने आराम से। मैंने कहा कि मोहतरमा, इन मोहतरमा से मैंने उसके मियाँ से कहा कि इस मोहतरमा को कहें कि आप जो पेड़े खा रही हो ना इस घर में बैठ के, ये इनका वाला इस्लाम है जिसकी वजह से ये पेड़े मिल रहे हैं। इनका वाला अगर नहीं मानना, उनका वाला मानना है, तो फिर उसमें औरत को पेड़े बोलो नहीं मिलते, फिर पेड़े नहीं मिलते। उनमें सबसे पहला ये है कि आधा खर्चा आपका होगा, आधा किसका होगा, मर्द का होगा, आधे आधे पे चलेगा हिसाब किताब। बच्चों के स्कूल की आधी फीस आप दोगी, आधी कौन देगा, आपका मखनचू, ये जो बैठा हुआ है मखनचू ही तो है बेचारा, आधा कौन देगा, ये देगा। तो खवातीन इस पे एग्री हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, हम जॉब करेंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी, करें आप जॉब, आधा आप करें। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। खवातीन कहती हैं हम जॉब करके अगर मर्द के कंधों से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी तो ग़ुलामी भी तो हमारी ख़त्म होगी ना। यानी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, भाई औरतें जॉब करें, वो कमाएं अपना, ताकि मर्दों की जो ग़ुलामी में हम जकड़े हुए हैं उस ग़ुलामी से हम क्या निकल जाएं, आज़ाद हो जाए। हालांकि ये ग़ुलामी नहीं है, मातहत होना अलग चीज़ है, ग़ुलाम होना अलग चीज़। आप जब जॉब करोगी तो उस बॉस की भी तो ग़ुलाम बनोगी आप, वो कोई कंपनी का बाप थोड़ी बना देगा आपको। वहां पे वहां आप जिस टाइम आपने जॉब करनी है उस टाइम आप बॉस की मर्जी के खिलाफ चल के तो दिखाओ। आप बॉस जो आपका कुछ नहीं लगता उसकी गुलामी आजादी है, और ये आपका मखनचू मियां जिससे आपकी औलाद हो रही है, जिसकी रिजा में जन्नत है, जिसकी वजह से आपकी मां उसकी सास बन गई, इसकी बहनें आपकी नंदे बन गई, आपके भाई इसके ब्रदर इन लॉ बन गए, जो एक रिश्ता वजूद में आ गया। आपकी बहू इसकी भी बहू होगी, आपका दामाद इसका भी दामाद होगा, उसका मातहत होना गुलामी है। और जो जॉब करके कंपनियों में बॉस की गुलामी हो रही है, कंपनियों की गुलामी हो रही है, और वो खुदा की कसम इससे बड़ी गुलामी हो रही है, वहां लड़ने की इजाजत नहीं है। जबकि शौहर आपकी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त कर लेता है और आपको वो सहूलतें दे रहा है जो कंपनी नहीं देती। और कंपनी बहुत से ऐसे फायदे आपको नहीं पहुंचा सकती जो शौहर पहुंचा रहा है। जो एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं जो हर औरत में होती हैं, वो कंपनी थोड़ी पूरी करेगी। उसके लिए अल्लाह ने आपके इस मखनचू को पैदा किया है जो आपको जिना से बचा रहा है, रोडों पे धक्के खाने से बचा रहा है, मर्दों की हवस की निगाहों से बचा रहा है आपको। वो एक मर्द की मातहती पसंद नहीं है, उसकी इताअत औरत को पसंद नहीं है, और आजादी में दर्जनों की गुलाम बन जाए, दर्जनों लोग उसको ताड़ें, दर्जनों उस पर गंदी निगाहें डालें और उनसे अपने आप को बचाए। वो ये बेशर्मी की जिंदगी आज औरत को पसंद है। आप कह सकते हैं हमारे मुआशरे में कोई औरत पे गलत निगाहें नहीं डालता, इसका मतलब आप मरीख पे रहते हैं, आप इस जमीन पे नहीं रहते। ये हमारे मुल्क में भी होता है, यूरोप अमेरिका में इससे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं ना वहां गोरे बदनजरी नहीं करते, ठीक है नहीं करते, लेकिन वो आगे का काम करते हैं। फिर वो बदनजरी उनके यहाँ छोटी चीज है। मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि मैंने यूरोप में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी, जहनी तवाजुन खो चुकी थी। कह रहे मैंने तफ्तीश की, पता चला कि इसका इतना रेप हुआ है कि इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। उनके यहां ये खबरें हाईलाइट नहीं होती हैं, हमारे यहां एक छोटी सी खबर होगी वो अखबारों की जीनत, हमारे अपने चैनल
اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے. اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں, عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو, پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے. جاؤ اولڈ ہوم میں جا, اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور ہیں. نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی, لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہہ رہا ہے تم محبوبہ سے کہ تم پیڑوں کی آڑ میں چھپتی رہتی ہو, لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے لوگ پہنچتے ہیں. استعمال شدہ پینٹیں خرید کے بتاتے ہیں کہ ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میں نے واقعی ایک جیکٹ اوریجنل لیدر کی خریدی, لوگ کہہ رہے ہیں لنڈے کا مال ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنڈے کا مال. میں نے کہا یار یہ دیکھو, تو اس سے بہتر نہیں کہ آدمی لنڈا ہی خرید کے گھومے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو یہ جو لڑکیاں ینگ ہیں جو دوستیاں کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی شادی کرو, دوستی مت کرو. نہیں جی, ہم کیا ابھی بچے پیدا کر لیں, ابھی سے ہم بچے پیدا کر لیں. بچے ابھی پیدا ہوں گے, بعد میں یہ آپشن ختم. صحیح ہے نا, بعد میں یہ آپشن ختم. ابھی پیدا کر لو, ابھی گھر بس. اور بچے پیدا کرنے سے آپ شوہر کے خاندان میں سیو ہو جاؤ گی. شوہر بچوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا. وہ جو چسکے ہوتے ہیں نا شادی کے, وہ تو شروع کے 2-4 مہینے میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں, وہ نہیں ہے. خالی بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے, آپ کی امی کی بہو ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, ایک فیملی بن جاتی ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے, اڑا لو مزے, بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے, اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ. کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی, کسی شوہر سے وفا کی ہوتی, اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے, سن لی ہوتی تو آج
آپ کی اولاد ہوتی ہے, آپ کی بہویں ہوتی ہیں, آپ کے داماد ہوتے ہیں, پوتے نواسے ہوتے, ایک سعودیہ میں ہوتا ہے, ایک امریکہ میں ہوتا, ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا, فون تو وہ بھی کرتا نا, امی کیسی طبیعت ہے, آپ خیریت سے ہیں, سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں, بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے کراچی سے پورا خاندان پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا, عزت ملتی ہے. تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو خاتون بحث کرنی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے, میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں. اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی 10-20 گرل فرینڈ ہوں گی, پھر اس کی اجازت دو, پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں, اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں, کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے, ملیں انٹیوں سے جہاں چاہے. اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے, پکڑتا کون ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, تو آپ بھی جاب کریں یہ بھی جاب کرتا ہے, دونوں ہنسی خوش زندگی گزاریں, کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں. اس کو بھی خام خواہ میں مکھنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ. میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی, گھر بیچ باچ, ٹھیک ہے نا, لائف کو انجوائے کر. یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں, تو کہنا تو بھائی ماڈرنزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں. سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آ رہا. تو ایک ہفتہ گھر سے غائب رہو, 2 مہینے گھر سے غائب رہو, کہاں جا رہے ہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو بیگم. اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر پھڈا ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے, کوئی اس قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو ہمارے منہ دکھائی ہوتی ہے نا, ان کے عدم منہ دکھائی, یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا. تو بس آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تم اس کمرے میں, ہم بچوں کی خاطر. تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں اسلام کی وجہ سے, تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو مانے. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے, بچے مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی, بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی, کیونکہ جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا